السلام علیکم ناظرین، اس طریقے کے سچے واقعے دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ ایک بار ضرور سنیں اللہ کے ساتھ اصحاب کہف نیک بندوں کا واقعہ۔ اصحاب کہف 7 مرد مومن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ درج کرتا ہوں۔ مقسلمینا، یملکا، مرتونس، بینونس، سارینونس، جنونس، کسفت نونس۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام کتمیر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت کی حالت بدتر ہو گئی۔ وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس، جو کہ خود بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا تھا اور نہ کرنے پر سزا دیتا تھا۔ اصحاب کہف شہر روم کے سردار اور ایمان والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ اپنی قوم کے ساتھ عید منانے گئے تو دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا وہاں جی نہ لگا اور ایک ایک کر کے سب وہاں سے نکل گئے۔ ساتوں ایک ہی پیڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ سب ایک دوسرے سے انجان تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اگر میرا حال انہیں پتہ چلا تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ آخر ان میں سے ایک بولا، کوئی بات تو ہے جو ہمیں یہاں شہر سے دور لے آئی ہے۔ تب سب نے ایک زبان میں ہو کر یہ کہا کہ ہم بت پرستی سے عاجز ہو کر یہاں آ گئے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان کے دل میں محبت کی لہر دوڑ گئی اور وہ دوست اور بھائی کی طرح ہو گئے اور وہیں ایک اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ پر کسی طرح بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے گرفتار کر کے بہت اذیت دی، مگر یہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے۔ آخر ایک دن موقع پا کر یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، مگر ایک کتا جو پہلے سے ہی ان سے مانوس تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ اس کو مار کر بھگا دیتے، کہیں یہ بھونک کر ہمارا راز نہ فاش کر دے، مگر وہ پھر آ جاتا، حتیٰ کہ آخر میں اتنا مارا کہ وہ چلنے سے مجبور ہو گیا، مگر پھر بھی گھسٹ گھسٹ کر وہ ان کے پیچھے آتا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصحاب کہف سے محبت رکھنے کی بنا پر یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ لوگ رات بھر چلتے رہے اور صبح کو سحر رقیم کے قریب ایک غار میں داخل ہوئے اور سو گئے۔ جب یہ غار میں داخل ہوئے تو کسی طرح بادشاہ کو پتہ چل گیا تو اس نے یہ حکم دیا کہ غار کے باہر ایک دیوار کھینچ دی جائے جس سے کہ وہ اندر ہی مر جائیں، اور اس نے جس آدمی کو یہ کام سونپا وہ ایک نیک شخص تھا۔ اس نے دیوار تو کھینچ دی، مگر تاوے کی تختی پر ان کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا حال لکھ کر ایک تختی غار میں ٹانگ دی اور ایک خزانے میں چھپا دی۔ اللہ نے ان پر ایک نیند مسلط کر دی کہ یہ تقریباً 300 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ یہ 249 عیسوی میں سوئے اور 549 عیسوی میں جاگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت 570 عیسوی میں ہے، مطلب ان کے جاگنے کا واقعہ حضور کی ولادت سے 21 سال پہلے پیش آیا۔ وقت گزر گیا، بادشاہ دقیانوس مر کھپ گیا اور پھر ایک نیک بادشاہ بیدروس گدی پر بیٹھا، اور اس وقت امت میں یہ گمراہیت پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ وہ نیک بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اسی زمانے میں ایک چرواہے نے اسی غار کو اپنی بکریوں کے آرام کے لیے چنا اور دیوار گرا دی، مگر اس کی ہیبت سے وہاں سے بھاگ گیا۔ آخر کار اصحاب کہف کی نیند ٹوٹی اور سب کے سب اٹھے تو وہ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم صبح کو سوئے ہیں اور شام کو اٹھے ہیں۔ سلام کلام و عبادت الہی کے بعد ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک حضرات کھانا لینے کے لیے بازار کی طرف گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ہر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتا پھرتا ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ کل تک تو یہاں کوئی حضرت کا نام بھی نہ لے، پھر آخر ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کھانے کا سامان خریدا اور اپنے وقت کا روپیہ دیا، جسے دیکھ کر دکاندار نے سمجھا کہ شاید انہیں کہیں سے خزانہ مل گیا اور سپاہیوں کو خبر کر دی۔ آخر کار انہیں بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا تو انہوں نے ساری حقیقت بیان کر دی اور کہا کہ میرے کچھ ساتھی بھی ہیں جو فی الحال غار میں ہیں۔ انہی دنوں بادشاہ کا وہ تخت بھی خزانے سے برآمد ہوا۔ اب تو بادشاہ اپنے ساتھ ایک کثیر جماعت لے کر ان کی غار کی طرف چل پڑا۔ ان کے ساتھ پورے شہر کا ہجوم بھی تھا۔ جب یہ بادشاہ کو لے کر اندر داخل ہوئے تو وہ سب کثرت سے آدمی کو دیکھ کر ڈرے، مگر جب انہوں نے پوری حقیقت بیان کی تو سب کی جان میں جان آئی۔ سب آپس میں مل کر بے حد خوش ہوئے اور بادشاہ کو وہاں وہ تختی بھی ملی جسے پڑھ کر کوئی شک باقی نہ رہا۔ بادشاہ نے حمد الہی کیا اور لوگوں سے خطاب کیا، کیا اب بھی تم لوگوں کو اللہ کی قدرت یعنی موت کے بعد زندہ ہونے پر شک ہے؟ تو سب کے سب موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے کہا کہ اب ہمیں پریشان نہ کیا جائے، ہم پھر وہیں جاتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ پھر سے اسی غار میں داخل ہو گئے
اور سو گئے اور آج تک سو ہی رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ سبھی حضرت محرم کی 10ویں کو کروٹ بدلتے ہیں اور قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اٹھیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ بادشاہ بیدروس نے ان کی غار پر ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ہر سال ان کی غار پر خود بھی حاضری دینے آتا تھا اور تمام لوگوں کو حکم بھی کرتا تھا۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 فائدے بیان کیے ہیں۔ پہلا، گھر کے دروازے پر لکھ کر ٹانگ دیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہے۔ دوسرا، مال میں رکھ دیں تو چوری نہ ہو۔ تیسرا، کشتی میں رکھ دیں تو غرق نہ ہو۔ چوتھا، بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے۔ پانچواں، آگ میں لکھ کر ڈال دیں تو آگ بجھ جائے۔ چھٹا، جو بچہ زیادہ روتا ہو اس کی تکیہ کے نیچے رکھ دیں تو چپ ہو جائے۔ ساتواں، اگر باری کا بخار آتا ہو تو بازو پر باندھے بخار جاتا رہے۔ آٹھواں، درد سر یعنی سر کے درد میں۔ نواں، سبحان۔ دسواں، خشکی بدتری میں جان مال کی حفاظت کے لیے۔ 11واں، عقل کی تیزی کے لیے۔ 12واں، کھیتی کی حفاظت کے لیے، کھیت کے ایک بیچ میں لگائیں۔ 13واں، قید کی رہائی ایک کے لیے مفید ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اور ان نیک بلیوں تیرے ان نیک بندوں کے ناموں کی برکت کا فیض ہمیں بھی نصیب فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، آمین۔ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔